جیلانی ہے. واہ سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, بڑے پیر روشن ضمیر کی شان اتنی بڑی ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. آپ دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ اشارہ کرتے تھے تو صرف اشارے سے ان کے مردہ زندہ ہی ہو جاتا تھا. یہ تو آپ کی کرامتیں ہیں بے شمار, بلکہ 1 2 3 10 5 1000 2000 کرامتیں کیا, بلکہ یوں کہا جائے کہ کرامت جس پر ناز کرتی ہے وہ ہمارا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. واہ سبحان اللہ. یہ آپ کی شان, مقام, مرتبہ. لیکن عبادت اور ریاضت اور علم کے معاملے میں بھی دیکھیں بہت سے آ جاتے ہیں. آپ عالم ایسے, مفتی ایسے, علم کا ذخیرہ آپ کے پاس ایسا کہ اس وقت کے آپ کے ہم عصر علماء جس مسئلے کو حل نہ کر سکے, جس مسئلے میں چکرا کر رہ جائیں, ان کی عقل کام نہ کرے, ان کا علم جواب دے دے, ایسے وقت میں اس وقت کے تمام جید علماء سرکار بغداد کی بارگاہ میں دست بستہ حاضری دیتے ہیں بے شک بے شک. اور عرض کرتے ہیں حضور یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ تو آپ غوث پاک کو دیکھیں کہ غوث پاک چند سیکنڈوں میں ایسے پیچیدہ مسئلے کا جواب دے دے, اس وقت کے تمام جید علماء یہ کہے کہ اگر جہاں پر مسئلے خود حل ہو جاتے ہیں وہ غوث الثقلین کی بارگاہ. کو صرف زیادہ تر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بڑے پیر تھے, ان کی شان بڑی یوں تھی. علم کا جب معاملہ آتا ہے تو سب چیزیں ہٹ جاتی ہیں, معلوم ہی نہیں, جانکاری نہیں رہتی. آپ دیکھیں علم میں کوئی عالم, مفتی, محقق, مدبر, مصنف بہت محنت کر لے تو 2 مسلک کا اسے کچھ مسئلے یاد ہو جائے, ورنہ اپنے ہی مسلک کا عالم اور مدبر اور محقق بن پاتا ہے. یہ کبھی کبھی کہیں کہیں ایسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں جو کئی مسلکوں کے مسائل کو جانتی ہیں. لیکن غوث پاک کون ہے؟ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ غوث پاک صرف مدد کرنے میں غوث پاک نہیں ہے, وہ علم میں مسائل بتانے میں, جو ہے الجھے ہوئے مسئلوں کو حل کرنے میں علماء کے علم کے بھی غوث پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 کیا بات ہے. غوث پاک صرف ایک مسلک کے عالم نہیں تھے, مسلک حنفی, مسلک شافعی, مسلک حنبلی, مسلک مالکی, جو چاروں مسلکوں کا امام ہو, چاروں مسالکوں کے مسئلوں کو حل کر دیتا ہو, اس عالم ربانی کو شیخ عبد القادر جیلانی کا. سبحان اللہ. اچھا, یہ بات بتانا کیوں میں مخصوص سمجھتا ہوں, ضروری سمجھتا ہوں, اس دور میں بہت ضروری, خاص طور محترم میں ہمارے یہ باتیں ضروری. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, مرتبہ, اندازہ آپ لگائیں ان کے علم کا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس وقت کے جید علماء آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور مسئلہ یہ آیا ہے ہمارے پاس کہ اس شخص نے ناراضی میں اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی نہ کرتا ہو. اگر ایسی عبادت میں نہ کر پایا, ایسی عبادت کروں گا پوری دنیا میں کہ میرے علاوہ اس وقت وہ کوئی اور عبادت نہ کرتا ہو, اکیلے میں کرتا ہوں. اگر ایسا نہ ہوا تو تجھے طلاق. بڑا پیچیدہ مسئلہ. اب قرآن پڑھے, معلوم نہیں پوری دنیا میں کہاں کہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, نمازیں نفل پڑھے,
जब नफिल पढ़ने की तरफ बढ़ेगा तो पता नहीं दुनिया में कौन कहाँ गोशे में जंगल में बस्ती में सहरा में आबादी में तन्हाई में नमाज पढ़ता होगा कोई चकरा करेंगे। उस वक्त के उलमा जवाब न दे सके, सरकार बगदाद की बारगाह में आए और आने के बाद का हुजूर मसला ऐसा है, बड़ा पेचीदा है, बड़े बड़े उलमा यहाँ खामोश नजर आते हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सरकार बगदाद फरमाते हैं कि इस शख्स से कहो कि ये काबतुल्लाह चला जाए और तवाफ को उस वक्त तवाफ करने से रोक दे और अकेला एक बार तवाफ कर ले। तवाफ ऐसा है कि सबको रोक के कभी अकेला करेगा तो तवाफ की इबादत ऐसी है कि पूरी दुनिया में एक इसके अलावा ये इबादत कोई और नहीं करता होगा। इसकी इबादत भी हो जाएगी, इसकी कसम भी पूरी हो जाएगी और इसकी बीवी और ये जो है वो तलाक के मसाइल से वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।